ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصيام رمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم نمازی حضرات، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ ہم نے تقریباً آج 15 روزے مکمل کرنے کو ہم جا رہے ہیں. رمضان کا مہینہ آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ رحمتوں، برکتوں، سعادتوں، خوش بختیوں کا مہینہ ہے. اس میں آپ جتنا ڈھونڈ سکتے ہیں ڈھونڈ لیجیے، جتنا اس میں کما سکتے ہیں کما لیجیے. اس کے بعد پھر کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اتنی دل کھول کے یہ اتنے بڑے پیمانے پر اپنے رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نچھاور کرے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے تمام نعمتیں اور رحمتیں تمہارے اوپر سال کے ہر مہینے رہتی ہیں، لیکن اس مہینے میں کچھ خاص رہتی ہیں. پچھلے خطبے میں بھی، اس سے پہلے خطبے میں بھی آپ نے رمضان کے بارے میں سنا اور بتایا گیا کہ رمضان یہ روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو. گویا کہ آپ کہیں پر بھی رہو، کھلے میں رہو یا چھپے میں رہو، گھر میں ہو یا باہر ہو، کوئی تمہیں دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا ہو، تم چھوٹے ہو یا بڑے ہو، حاکم ہو یا مقتدی ہو، تم کچھ بھی ہو، تم کہیں پر بھی ہو، تمہارے من میں یہ بات رہنی چاہیے کہ بہرحال اللہ کی نظر سے آپ بچے ہوئے نہیں ہو. ہر حال میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو ایسے کہا: ان اللہ علیکم رقیبا. اللہ کی نظر تمہارے اوپر ٹکی ہوئی ہے. کیونکہ آپ عربی نہیں جانتے ہو اس لیے رقیب کا مطلب آپ کو پتا نہیں ہے. جیسے اس وقت میں کو دیکھ رہا ہوں یا آپ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر حرکت پہ نظر رکھ رہے ہیں، کیسا بول رہا ہوں، کیسے ہل رہا ہوں، ہاتھ کیسے چلا رہا ہوں، ایسے اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی باریک بھی ہے. وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو، تمہارے ایک ایک کام کو، تمہاری ایک ایک سوچ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آپ اس کی نظر سے بچے ہوئے نہیں. تو یہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں، ہم اللہ کی گرفت میں ہیں، ہم اللہ کی نظر میں ہیں، تو پھر آپ جہاں کہیں بھی ہوگے، آپ جو بھی کام کر رہے ہوگے، آپ کے دل میں خدا خوف ہوگا. یہ کروں کہ نہیں کروں؟ کروں تو خدا راضی ہوگا، نہیں کروں تو خدا راضی نہیں ہوگا. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کے من میں یہ بات رہے گی. بس رمضان گویا کہ یہ روزے آپ کے اندر یہی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے متقی و پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اب آپ دیکھ لیجیے، مجھ سے کئی ساتھیوں نے کہا کہ ہمارے جیسے بہت سارے نوجوان ہیں جو ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر، پیاس کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے ان کے اندر، لیکن وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. اب جن لوگوں نے مسلسل ایک روزے سے آج تک روزے رکھے ہیں، آپ ان سے پوچھیے انہیں کوئی پریشانی ہوئی، کوئی تکلیف ہوئی، پیاس لگی، بھوک نے ان کو بے ہوش کر دیا؟ نہیں. اگر ڈاکٹری حیثیت سے آپ دیکھو
تو 21 سے 22 دن آپ بھوکے رہیں تب بھی آپ کی بھوک نہیں ہوگی، آپ مرو گے نہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے اللہ نے تمہاری جان، تمہارے مال، تمہارے گھر، تمہاری اولادیں، تمہارے سب کچھ اللہ نے خرید لیے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال بھی، وہ بھی، ان کی اولادیں بھی، اس لیے کہ وہ تم کو اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ تو اب ہمارے نوجوان اگر مسلسل 11 دن پیاسے رہیں، ایک بھی پانی کا قطرہ ان کی زبان پہ نہ جائے تو یہ مر نہیں سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے ہٹتے کٹتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مضبوط باڈی ہے، سڈول ہیں، لیکن وہ روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ اب آپ میں نے جو حدیث پڑھی ہے خطبہ اولیٰ میں، اس میں کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ جو مسلمان بیٹھے ہو، آپ نے 5 چیزیں قبول کی ہیں تو مسلمان بیٹھے ہو۔ 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی تم نے ڈھا دی، ایک چیز بھی آپ نے چھوڑ دی، تو آپ جو ہے اس وجہ سے باہر نظر آؤ گے، مسلمان نہیں ہوگے۔ دنیا کے رجسٹروں میں تمہارا نام ضرور مسلمان ہو سکتا ہے، محمد علی اور عبید ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں آپ کا نام مسلمان نہیں ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، مانگنا ہے تو اس سے مانگنا ہے، لینا ہے تو اس سے لینا ہے، اپنی ضرورت پیش کرنی ہے تو صرف اس کے سامنے پیش کرنی ہے۔ ہم کو پتا ہے مصیبت دینے والا وہ، مصیبت کو لینے والا بھی وہی ہے اس پوری کائنات میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی ہستی کہ اللہ کسی انسان کو مصیبت میں رکھنا چاہے اور وہ ہستی اس کو جو ہے خوشحال کر دے، یا اللہ کسی بندے کو خوشحال کرنا چاہے، اللہ نے یہ طے کر لیا کہ میں اس بندے کو مالا مال کروں گا، تو ہے کوئی ایسا شخص جو اس بندے کو غریب کر دے؟ تمام پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس بات کا آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اس پوری کائنات کا، میرا، آپ کا، چھوٹی کا، ہاتھی کا، سب کا معبود، سب کا خدا صرف اسے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس بات پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ کہ آپ کو پیدا کیا، یہ کہ مرنا ہے، یہ کہ مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہم نے کریا کرم کیے ہیں ان تمام کاموں کا حساب کتاب دینا ہے، اس بات پر آپ کو ایمان آنا چاہیے کہ اللہ ہے، اس کے پاس ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ گواہی دیں شہادۃ ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے بعد دوسرا فریضہ ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے کہ ہم کو نماز قائم کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اول ما سئل یوم القیامہ ہی الصلاۃ، نماز کے دن سب سے پہلے کسی بات کے بارے میں سوال جواب ہوگا تو آپ کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ آدم کا بیٹے کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک وہ نماز کے بارے میں اپنے حساب کتاب نہیں دے دے گا۔ تو نماز فرض ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، میرے اوپر فرض ہے، ہر بالغ کے اوپر فرض ہے، وہ تاحیات فرض ہے۔ یہ نہیں کہ کسی مرحلے میں چھوڑ دی جائے، اس کی شکلیں اور صورتیں الگ ہو سکتی ہیں۔ آپ بیمار ہو گھر پڑھ لو، مزے سے مطابق نہیں ہو گھر پڑھ لو، یہ چھوڑ کے وہاں پڑھ لو، بیمار ہو بستر پہ آ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، دل میں پڑھ لو، آپ کی کسی بھی کیفیت میں کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ یہ نماز آپ کے اوپر فرض قرار دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری بات جس کی وجہ سے آپ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری بات ہے اطاعت زکات، زکات دینا ہے آپ کو۔ اللہ نے آپ کے اوپر زکات فرض کی ہے۔ کس کے اوپر؟ جو تم میں سے صاحب نصاب ہیں، جو تم میں سے مالدار ہیں۔ کون مالدار ہے؟ کسے کہتے ہیں مالدار؟ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پاس 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی ہو، وہ صاحب نصاب ہے، وہ مالدار ہے۔ یا اس کے بقدرے پیسے ہو۔ اگر آج کی تاریخ میں کوئی آدمی یہ کہے سر ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں، البتہ 7.5 تولے سونا ہے، یہ 52.5 تولے چاندی ہے، لیکن چاندی کے ریٹ کم ہیں، سونے کے ریٹ زیادہ ہیں، تو ان دونوں میں سے جو کم ریٹ ہیں اس کو آپ جو ہے کر لیجیے۔ چاندی 52.5 تولے چاندی کا نصاب تقریباً 40,000 روپے کے ارد گرد بیٹھ رہا ہے۔ اب کسی شخص کے پاس تم میں سے 40,000 روپے ہوں اور اس پہ
حالانہ خور ہو جائے، پورا سال گزر جائے، آپ کے استعمال میں نہیں آئے ہوں، اللہ نے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے 2.5%، اس میں 100